السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جتوئی یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی اہم ولاگ ہے، مختلف خبروں پر بات چیت ہوگی اور بالخصوص کراچی کی سیاست پر بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایسے میں کراچی کی سیاست ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے پورے ملک کی سیاست میں۔ اور اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، جو کہ 2 صحافی علی سرور اور انیس منصوری جو کہ جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کی جبری گمشدگی ہوئی ہے۔ ابھی تک کوئی گرفتاری ظاہر نہیں ہوئی، جبکہ ہیومن رائٹ جو تنظیم ہے ہیومن رائٹس کی، ان کی جانب سے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے، مختلف پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن اب تک کسی بھی ادارے نے یہ اون نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہماری ایڈیشنل آئی جی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کے پاس نہیں ہے، جبکہ 4 موبائلیں استعمال ہوئی ہیں بقول علی سرور کی اہلیہ کے، کہ 4 پولیس کی موبائلیں آئی تھیں لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ۔ اور سیدھی بات ہے، جب لیڈیز کانسٹیبل آتی ہے تو 4 دیواری کا تقدس بھی پامال ہوا، اور جس طریقے سے ان کو لے کے جایا گیا اور ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں نظر آئی۔ لوائقین کا بھی یہی کہنا ہے، صحافیوں کا بھی یہی مطالبہ ہے، مختلف صحافی ٹویٹر پہ بھی یہی مطالبہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی جرم ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں کہ کسی کو بھی رات کے پہر میں اٹھا لیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی صحافیوں کو اس طریقے سے تشدد کا، جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان ہے، اور اسد طور پہ جس طریقے سے حملہ ہوا تھا، اور ایسے دیگر بہت سے صحافی ہیں جن پہ اس طرح سے تشدد بھی کیا گیا ہے، ان کو جبری گمشدگی بھی کی گئی ہے۔ تو یہ کہیں پہ بھی یہ ناقابل قبول بات ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تنظیم سے علی سرور کو جوڑا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا انفلوئنس اس تنظیم میں تھا یا ان سے کوئی روابط تھے۔ دیکھیں، مختلف صحافیوں کی مختلف بیٹ ہوتی ہے، کوئی پولیٹیکل بیٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی بیٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کرائم کی بیٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر پولیٹیکل بیٹ میں بھی کوئی پیپلز پارٹی کی بیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مختلف جماعتوں کی الگ الگ بیٹ ہوتی ہے۔ تو اگر علی سرور ایک بیٹ پہ کام کر رہے تھے تو قطعاً یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ علی سرور وہ ایم کیو ایم لنڈن سے کوئی ان کا تعلق ہے، یا ایم کیو ایم لنڈن کے وہ سپورٹر ہیں، یا ایم کیو ایم لنڈن کے ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ وہ اپنے ولاگز میں جو ہے وہ سچائی پر مبنی بات کرتے تھے۔ وہ اگر تنقید کسی جماعت پہ کرتے بھی تھے تو وہ تنقید فیکٹس کی بنیادوں پہ کرتے تھے، جبکہ کوئی جانی دشمن تو کوئی کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کس کے کہنے پہ ان کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، کون ان کو دھمکیاں دیتا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں، جو کہ سوشل میڈیا ٹولز پر علی سرور کے بھی موجود ہیں، اور مختلف ولاگز میں وہ خود بھی بتا چکے ہیں، انیس منصوری بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے پریشرز لاحق ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے قبل علی سرور گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اس سے پہلے ایک آفاق احمد سے کی تھی، پھر ڈاکٹر عاصم سے انہوں نے ملاقات کی، ناصر حسین شاہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ یہ 3-4 ملاقاتیں انہوں نے 3-4 دنوں میں لگاتار کی، اور اس کے بعد اچانک ان کو اس طرح سے جبری گمشدگی کرنا، ان کو گمشدہ کرنا، اور ابھی تک ان کی گرفتاری، جبکہ 3 سے 4 روز ہونے والے ہیں، 5 روز ہونے والے ہیں، ابھی تک ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کرنا، یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اور مختلف جو لوگ ہیں، مختلف صحافی اپنے اپنے پلیٹ فارمز پر آواز اٹھانے میں ہمیں مشغول نظر آ رہے ہیں، اور وقت دیکھیں اچھا ہو برا ہو، اسی برے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ یہ وقت ہے، وقت نکل جاتا ہے، کردار یاد رہ جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آپ کو تھوڑی سی ملک کی سیاست پر، کہ الطاف حسین کی سیاسی ڈائنامکس جو جا رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں، اور مختلف جو لوگ ہیں، مختلف صحافی اور تجزیہ نگار مختلف اپنے پروگرامز میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر نواز شریف، جن کو نااہل کر دیا گیا تھا، وہ جب واپس آ سکتے ہیں اور ان کو وارم ویلکم کیا جا سکتا ہے، اور ان کی انٹری جس طریقے سے ہوئی ہے، اور ان کو
ملک کی سیاست میں ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو ان کو دینے کے وعدے کیے گئے ہیں، وہ پورے مذاکرات طے پائے گئے ہیں، اس کے بعد ان کو عزت سے لایا گیا ہے، اور جس طریقے سے پروٹوکول سے لایا گیا ہے، بقول تو وہ چور تھے اس سے پہلے تو وہ نااہل تھے، ان کو کس طریقے سے ایک ہی رات میں ہیرو بنا کے تبدیل کیا گیا ہے، تو کیا معافی بانی ایم کیو الطاف حسین کو بھی مل سکتی ہے؟ کیا ان کا آنا بھی ہو سکتا ہے؟ بیچ میں یہ باتیں بہت افواہوں کے طور پر اڑ رہی تھی کہ نواز شریف نے کوئی الطاف حسین کے ساتھ لندن میں ملاقات کی ہے اور کچھ مذاکرات ان کے آپس میں ہوئے ہیں، اور کچھ صحافیوں سے بھی یہ تصدیق ہم نے سنی ہے، لیکن اب تک ایسی کوئی ہمیں سچویشن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ الطاف حسین کی سیاست پر جو پابندی عائد ہے، جبکہ ان کے جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں بھی چل رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے مختلف کیسز، آفتاب بقئی ان کے جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں وہ پٹیشنر ہیں، لیکن اس طرح سے ان کو نہ سیاست کی جا رہی ہے، نہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے، تو ایسے میں مذاکرات کیسے ہو گئے؟ اور ایسے میں جب نواز شریف آ سکتا ہے تو الطاف حسین کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ لوگوں کا تاثر، بالخصوص جو کراچی کے لوگ ہیں، جو سیاسی فکر رکھتے ہیں، وہ کہنے پر ہمیں مجبور دکھائی دے رہے ہیں کہ جب معافی الطاف حسین کو، نواز شریف کو مل سکتی ہے، جبکہ وہ چور تھا اور ایک ہی رات میں ان کو ہیرو بنا دیا گیا، تو بانی ایم کیو الطاف حسین کو بھی معافی دینی چاہیے اور ان کو بھی سیاست کرنے دینی چاہیے۔ اب یہاں پر جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اور بالخصوص جو پی ایس پی ضم ہوئی ہے پاکستان میں، پھر کچھ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھاری جو نواز شریف کے ساتھ ایم کیو پاکستان نے جو حمایت کا اعلان کیا ہے، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ سے ختم کرنے کی سیاست کی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو وہ والی ہائپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال ہی اب پوری ایم کیو ایم کو لیڈ کریں گے اور وہ الطاف حسین کی جگہ پر لانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جو ووٹرز ہیں وہ الطاف حسین کی جگہ پر مصطفیٰ کمال کو لانا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ ان کا ہی ہے، یہ فیصلہ عوام ہی کر سکتی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کتنی سیٹیں لے سکتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ناصر شاہ صاحب کا ہمارے کچھ ٹیم ممبر سے جب ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 7-8 سیٹیں تو ہماری کہیں نہیں کہیں کراچی شہر میں، تو وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ تو ہمارے ایک صحافی نے کہا تھا کہ آپ کا تو صرف کیماڑی اسٹرانگ ہے، ملیر اسٹرانگ ہے، لیاری اسٹرانگ ہے، تو آپ 7-8 سیٹیں کیسے لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے لگتا ہے، ویسے تو 10 سیٹیں، لیکن 7-8 سیٹیں تو ہماری پکی ہیں۔ اس میں بحث و مباحثہ چلتا رہا، فیکٹ اینڈ فگرز پر بات چلتی رہی، اور ایک صحافی کا کام ہے، وہ اگر ملاقاتیں کرتا ہے تو وہ خبریں اکٹھا کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتا ہے، اور صحافی کا کام ہے خبر دینا۔ صحافی غیر جانبدار ہو کر دونوں صورتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں یہ قطعاً یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں، اور اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آج اگر علی سرور ہے، بے شک ان کا اگر انفلوئنس بھی ہے کسی جماعت سے یا ہوا ہو تو وہ ان کی ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ایک صحافی تو ہیں، ان سے کوئی غلطی خطائی ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، میں قطعاً ان کے اس فکر کا حامی نہیں ہوں، لیکن میرا مقصد اور میرا ولاگ بنانے میں ان کو تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اداروں کے خلاف ہو، جو اینٹی اسٹیٹ بات ہو، تو آپ ان کو کورٹ میں پیش کریں، آپ ان کو قانون کے مطابق سزا دیں، نہ کہ ان کو ان کے لواحقین بھی شدید پریشان ہیں، ان کی اہلیہ بھی شدید پریشان ہے۔ ہم جو ہے اپنے طور پر کاوشوں میں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے دوسرے صحافی دوست لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ابھی تک کا معاملہ ہے وہ ابھی تک کچھ واضح طور پر پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہ تو ہمیں ضرور کڑی سے کڑی ہماری جوڑ رہی ہے کہ کس نے یہ کروایا ہے، کس کے کہنے پہ کیا گیا ہے، کس سے، علی سرور سے کون لوگ ناخوش تھے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتا اس کا تذکرہ اس ولاگ میں، کچھ مجبوریوں کے سبب بھی نہیں کر سکتا، اور میں اس وجہ سے بھی نہیں کرنا چاہتا کہ خدا نخواستہ میری کسی بات سے علی سرور کو یا انیس منصوری صاحب کو کوئی براہ راست نقصان پہنچے۔ تو بات ساری یہ ہے، اب کراچی کی سیاست میں 8 فروری والے الیکشن کا ہے، نواز شریف کو معافی مل سکتی ہے تو الطاف حسین کو کیوں نہیں مل سکتی؟ ایم کیو ایم پاکستان بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ہم بھاری مینڈیٹ اٹھائیں گے، پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نواز شریف کے ساتھ ملایا جا رہا ہے،
اور صرف اس بنا پر اس مذاکرات پہ ملایا جا رہا ہے کہ حکومت آپ کو ہم بنا کے دیں گے، آپ کراچی میں ہمیں سیٹیں دے دیں، آپ کراچی میں ہمیں گراؤنڈ تیار کر کے دیں. تو یہ فیصلہ تو عوام کرے گی، اور عوام ہی بہتر جانتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور بہت سی خبریں ہیں، لیکن ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. دوسرے ولاگ میں بہت سی خبروں پر بات چیت ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.